پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ گاڑی میری ہے، نہ تو وہاں پر آئی وٹنس ہیں، نہ ہی انہوں نے کوئی پرووائڈ کیا کہ سچویشن کہاں پر ہوئی ہے۔ بعد میں انہی کی مدیت میں جو بھی کچھ ہوا ہے انہوں نے کیا ہے۔ 26 انجریز ہیں۔ یہ جو ہے نا چیز، یہ تو بالکل ٹوٹی ہوئی ہے، پرائیویٹ پارٹس اس کے پھنسے ہوئے ہیں۔ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، چاہے کچھ ہو جائے، چاہے میری گردن اتار دیں۔ یہ فیکچول پوزیشن ہے کہ ان کا کوئی نہیں آیا میرے پاس، کوئی اس کے کوئی کاغذات ہے، نہ FIR ہے، نہ کوئی اس کے کپڑے مجھے دیے گئے۔ اب یہ لوگ جیسے مرضی چاہیں بیان دیں، نہ دیں۔ آپ PTI کو سپورٹ کرتے ہیں، چھوڑ دیے؟ جی السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احتشام اللہ بہلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ۔ 8 مارچ کو ایک دردناک واقعہ ہوتا ہے جس میں بلال عرف ذلِ شاہ کو شہید کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی شہادت پہ بہت ساری سیاست کی جاتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، لیکن ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، ایک پریس ریلیز ہوتی ہے جس میں مراد راز صاحب ہوتے ہیں اور ارشاد صاحب ہوتے ہیں، جس میں وہ ارشاد صاحب کہتے ہیں کہ جو ذلِ شاہ کی شہادت تھی وہ شہادت میری گاڑی سے، میرے ڈرائیور کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اور اس پر جب عمران خان صاحب سے بات کی گئی کہ میری ڈرائیور نے ٹکر دی ہے اور پھر شہید ہوئے، تو خان صاحب کی طرف سے کہا گیا، لیڈرشپ کی طرف سے کہا گیا کہ اس پہ سیاست کی گئی بلکہ نہ کہ اس پر مداوع کیا گیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ بلال عرف ذلِ شاہ کے والد موجود ہیں، اور یہ جو کمرہ ہے یہ بلال کا ہی کمرہ ہے۔ ان کے والد صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ آج 2 ماہ گزر گئے ہیں لیکن بلال کی یادیں اسی طرح اس کمرے میں جوش مار رہی ہیں اور آہو پکار آج بھی اس کمرے میں اسی طرح ہے۔ تو ان کے والد سے بات کرتا ہوں، اس پریس ریلیز کے حوالے سے بات بھی کریں گے۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں آئی وٹنس نہیں ہوں۔ میں پہلے بھی جب انہوں نے نامینیٹ کرایا تھا نا چیف منسٹر کو، IG کو، DIG کو، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا، اس وقت تو میں پریشان تھا، میں نے ان کا نام لکھ دیا تھا، تو وہ تو FIR میری نل اینڈ وائڈ ہو گئی۔ بعد میں انہی کی مدیت میں جو بھی کچھ ہوا ہے انہوں نے کیا ہے، پولیس کا ہی ہے، میرا اس میں کوئی عمل دخلی نہیں ہے، نہ میں اس میں پارٹی ہوں، نہ ہی میرے پاس کوئی اس کے کوئی کاغذات ہے، نہ FIR ہے، نہ کوئی اس کے کپڑے مجھے دیے گئے، کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ میرے پاس اس کی قبرستان کی پرچی ہے جو اس میں میں نے دفن کرنے کے لیے وہ وہاں پر کیا ہے۔ ادروائز یہ میڈیا ٹاک تو میں بھی تھوڑی بہت سنتا ہوں، 2-3 میں نے سنے ہیں کہ وہ جی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ ڈاکٹر حضرات ہی کہتے ہیں کہ وہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، اب میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا نا اس میں ایکسیڈنٹ ہے یا نہیں ہے، کیا ہوا کیا نہیں، اس بارے میں بالکل سائلنٹ ہوں، ایبسلیوٹلی سائلنٹ ہوں۔ ان کی لیڈرشپ کی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خان صاحب سے کہا کہ ہماری گاڑی سے ٹکر لگی ہے، خان صاحب نے نہ کہ مداوع کرنے کہ انہوں نے اس پہ سیاست کی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ اپنا ان کا انٹرنل، میں تو میرا خیال ہے پہلے دن گیا تھا، تو پہلے دن کے بعد میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی، اس کے بعد نہ کوئی کسی لیڈرشپ نے میرے ساتھ بات کی، نہ ہی میں کو گیا ان کے پاس، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی، کسی کا کوئی ٹیلی فون نہیں، کسی لیڈرشپ نے کال ہی نہیں کی؟ کوئی کال نہیں ہے، کوئی کال نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی، نہ ہی ہمارے پاس اتنی کوئی ایستھیٹک سینس ہے کہ دیکھیں جی کہ یہ اس کو ڈالا لگا ہے، کیا لگا ہے کیا نہیں لگا ہے۔ 26 انجریز ہیں، جب میرے پاس اس کی ہے غسل دینے کی ویڈیو بھی ہے، ہاں غسل دینے کی ہے ویڈیو، مگر یہ جو ہے نا چیز یہ تو بالکل ٹوٹی ہوئی ہے، اتنی ٹوٹی ہوئی ہے نا کہ جسٹ لائک ٹکڑے ٹکڑے ہے یہ سائڈ جو ہے، اور پرائیویٹ پارٹس اس کے پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے اس کی یہاں پر زمین پہ رگڑا ہوا ہے، یعنی جان نہیں اس کی نکل رہی تھی، یہ چیزیں دونوں تگڑا تھا، وہ بہت ہیلدی تھا۔ تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، نہ میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہی ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اصل میں تو ہے کہ کبھی کبھی آتے ہیں، مگر میں چیخیں مار کے نہیں رہتا، آتے ایک آدھ آنسو آ جاتا ہے۔ آخری دفعہ کب روئے تھے؟ ذلِ شاہ کی کبھی رات کو نا 2-2:30 بج جاتے ہیں نا، تو پھر اس وقت میں ایک آدھ آنسو نکل آتا ہے، جب اس کی وہ پہلی تصویر ہے نا اس کو دیکھ لیتا ہوں، چوم لیتا ہوں، بس ہاتھ پھیر لیتا ہوں، ہر فرائیڈے اس کی قبر پہ جاتا ہوں، تو وہاں پر جا کے تو بس اور کچھ نہیں۔ یہاں پر تو پروپیگنڈا تو یہاں پر اس حد تک ہے کہ کوئی آتا ہے جی 2 کروڑ مل گیا، تو کوئی آتا ہے 1.5 کروڑ مل گیا، کوئی آتا ہے جی میرا خدا وعدہ لا شک کی قسم ہے کہ سوائے یہ اس میں جا رہا ہے آن ایئر ہے، علی نوید بھٹی، نوید کمال بھٹی کا بیٹا،
انہوں نے ان کو بیٹا بنایا ہوا تھا. میں میڈیا میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کا احسان ضائع نہیں کرنا چاہیے. اس نے مجھ پر اتنا احسان کیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. میرے اپنوں نے نہیں مجھ سے پوچھا کہ یار تجھے پیسے چاہیے نہیں چاہیے. جب وہ فوت ہو چکا تھا تو میرے شیورنگ تھی, میری جیب میں صرف 12,000 روپیہ تھا. مجھے نہیں پتا کہ کس نے, علی نوید بھٹی, نوید کمال بھٹی کا بیٹا, اس نے سارا ارینجمنٹ کیا, قبر کا ارینجمنٹ کیا ہے. کفن صرف میرا بیٹا لے کر آیا, اس نے کہا کفن میں لاؤں گا. کھانے کا اس نے ارینجمنٹ کیا, کلوں کا اس نے ارینجمنٹ کیا ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس علی نوید بھٹی کا میں احسان مانوں. وہ بھی پی ٹی آئی کا ہے. انہوں نے صرف اس بیس پہ, اس گراؤنڈ پہ کیا کہ ہمارا وہ بھائی بنا ہوا تھا. ادروائز پی ٹی آئی کی طرف سے پی ٹی آئی نے نہیں کیا, اور کوئی نہیں آیا. یہ حقیقت ہے, میں جہاں پر مرضی میری اسٹیٹمنٹ لے لیں, کوئی نہیں آیا. عمران کشور جو ایس ایس پی ہے, اس کا میں بہت مشکور ہوں کہ وہ بندہ عید والے دن اسپیشلی میرے پاس آیا ہے, سفید کپڑوں میں آیا ہے, اپنی پرائیویٹ گاڑی پہ آیا ہے, اور کنڈولنس کے لیے آیا ہے کہ بابا جی آپ کے ساتھ میں, تاکہ آپ عید کی جو بھی ہے ناشتہ کرنا ہے آپ کو. یعنی مجھے وہ حوصلہ دینے کے لیے واحد ایک بندہ وہ عمران کشور ہے, ایس ایس پی. ادروائز اور کوئی نہیں آیا. لاہور میں اتنے ایم این ایز ہیں, کوئی بھی نہیں آیا. حالانکہ میرے بیٹے کی فیوریٹ پارٹی ہے, میں کیوں جھوٹ بولوں, آیا ہی کوئی نہیں. سر یہ ساری باتیں, لیکن کل کی پریس ریلیز پہ آپ کا دل نہیں دکھا, آپ کو افسوس نہیں ہوا؟ میں نے سنی نہیں, پہلی بات تو یہ سنی نہیں. آپ ہی سے یہ تھوڑی سی میں نے دیکھی ہے, یا مجھے جب میں فیصل آباد سے آیا ہوں تو کسی نے کہا کہ اس پہ ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے, تو میں نے دیکھی نہیں. دل ہی نہیں کرتا. میں صرف ضلع شاہ کی وہ دیکھتا ہوں جو ٹویٹس ہیں یا جو بھی لگا ہوا ہے اس کا, بس وہی دیکھتا ہوں. ادروائز میں اور کوئی دیکھتا ہی نہیں, ٹی وی دیکھتا ہی نہیں, میں دل ہی نہیں کرتا. سر آپ کو سوٹ بھی نہیں دیا گیا ضلع شاہ کا, آپ کو پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی نہیں دی گئی؟ نہیں دی گئی, میرے پاس ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. نہ ایف آئی آر کی کاپی ہے, نہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کی کاپی ہے, نہ ہی کو اس کی جیب میں جو بھی تھا, پیسے تو نہیں تھے, وہ وزٹنگ کارڈ ہوتے تھے, کچھ بھی نہیں ہے. اس کی ایک چادر ہے جو اکثر وہ پہنا کر, اس میں وہ بھی نہیں دی, کچھ بھی نہیں دیا. آپ نے ڈیمانڈ بھی نہیں کی اس وقت؟ ویری فرسٹ ڈے تو حالت یہ تھی کہ میں تو ویسے ہی شیورنگ میں تھا, کانپ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا. اس کی شکل دیکھ کر تو ڈیمانڈ کیا کرتے. یہاں پر تو پولیس کی اتنی زیادہ نفری تھی کہ جلدی وہاں سے پوسٹ مارٹم کرایا, جلدی سے لے آئے. اتنی ہوش ہی نہیں تھا. یعنی یہ نہیں کہ انہوں نے دی نہیں, ہم نے جب مانگی نہیں ہے تو دینے ہی انہوں نے کیا تھا. پوسٹ مارٹم آپ کی اجازت سے ہوا تھا؟ ہاں اجازت, وہ ہم نے سائن کیے تھے, میں نے بھی کیے تھے, میرے بیٹے نے بھی کیے تھے. پوسٹ مارٹم میری اجازت سے ہوا ہے. اچھا سر, آپ نے ان کو غسل دیا ضلع شاہ کو, تو غسل میں کوئی کیا واقعہ تھا؟ غسل میں کوئی ایسی چیز جو آپ کو لگی ہو کہ ایکسیڈنٹ ہوا یا پھر کوئی تشدد ہوا ہے؟ دیکھیے میں ہوں لے مین, میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تو ہوں نہیں, مگر سب سے موسٹ ڈینجرس جو ہے نا, اس کی ہیڈ انجری جو ہے وہ بہت زیادہ ٹوٹی پھوٹی ہے. نمبر 2, یہاں پر ایک کٹ ہے, یہاں پر تلی پہ کٹ ہے, اور سارے جسم پہ زخموں کے نشان ہیں. نمبر 2, سب سے اس کے پرائیویٹ پارٹس جو ہیں وہ پھسے ہوئے تھے. یہ ایکچوئل ہے, پرائیویٹ پارٹس پھسے ہوئے تھے. سر یہ ہٹ تھے وہ. پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ گاڑی میری ہے. اس بندے نے پہلے بھی میں نے سنا تھا ایک دفعہ اس کا کہ گاڑی میری ہے. ان کے پہلے بھی آیا تھا کہ جی ہم سے ہٹ ہوا ہے. باقی یہ ہے کہ نہ تو وہاں پر آئی وٹنس ہیں, نہ ہی انہوں نے کوئی پرووائڈ کیا کہ سچویشن کہاں پر ہوئی ہے, کہاں نہیں ہوا, کہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہے, کہاں نہیں ہوا. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کا. انویسٹیگیشن کی پولیس نے, تو انہوں نے 1-2 دفعہ دکھایا. میں نے کہا آپ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں, آپ میں کیا کہہ سکتا ہوں. کہیں آپ کو جھوٹ تو نہیں لگ رہا کہ ایسے ہی کہہ دیا؟ نہیں, وہ جھوٹ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, کیونکہ میرے پاس انفارمیشن ہی کوئی نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے میرے پاس. اچھا, آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں, چھوڑ دیا؟ یار سپورٹ سے مراد ہے, میں ساری زندگی سرکاری ملازمت میں رہا ہوں. میرا وہ نعرہ نہیں رہا کہ میں کبھی جلسے میں گیا ہوں. میں
میں نے نون لیگ کو بھی بہت ووٹ دیے ہیں، تقریباً زیادہ نون لیگ کو ووٹ دیے ہیں. یعنی اندرون شہر میں تھا تو نون لیگ، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، جو کینڈیڈیٹ دیکھتا تھا، کینڈیڈیٹ اگر شریف آدمی تو اس کو دے دیتا تھا، ادروائز میں جلسوں میں جانے والا بندہ. یہ میرا بچہ تھا، بس اللہ نے لے لیا، بس ٹھیک ہے، اب یہی تھا وہ. تو سر 2 ماہ یہ کیسے گزرے؟ کرب میں گزرے ہیں، اور اب بھی کرب ہے. رات کے 2 3 3:30 کبھی 4 بھی بج جاتے ہیں. میں دیکھتا رہتا ہوں، اس کی ویڈیو ہی دیکھتے رہتا ہوں، ادروائز اور کوئی نہیں. یہ کمرہ ہے نا، یہ ادھر ہی ہوتا تھا؟ ادھر ہی تھا، یہی تھا اس کا اوڑھنا بچھوڑنا. چاہے وہ جیسے بھی لیٹتا تو زمین پہ تھا. ایسا فقیر آدمی تھا، وہ لیٹتا وہی تھا. یہ تو میں نے تھوڑا سا اپڈیٹ کیا نا، ساری اس کی ساری ایسے پڑی ہوئی تھی. کسی بھی نہ نون لیگ سے گلا، نہ پی ٹی آئی سے گلا، نہ کسی اور سے گلا، کوئی گلا نہیں. یہ اس کی رضا تھی، اللہ کی رضا تھی. لے گیا وہ جیسے لے گیا، زبردست لے گیا. اب یہ لوگ جو ہیں یہ انوالو ہیں پارٹی میں، یہ جیسے مرضی چاہیں بیان دیں نہ دیں، یہ ان کی مرضی ہے. کوئی خان صاحب کے لیے پیغام؟ خان صاحب کے لیے بس یہی ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاکستان کی خیر ہو، پھر اس کی بھی اللہ پاک خیر کر دے. اگر یہ نیک ہے، صحیح ہے، تو اللہ پاک اس کی مدد کر دے. پاکستان کی فیور میں ہے تو اللہ پاک اس کی مدد کر دے. آج بھی آپ خان صاحب کے ساتھ ہیں؟ ووٹ کی حد تک، ادروائز نتھنگ. میں اس حد تک نہیں ہوں. میں نے کبھی بھی نہیں، جوانی میں بھی نہیں میں گیا. ہارڈلی میں نے ایک سنا ہوا ہے جلسہ شورش کشمیری کا، بس موچی دروازہ. میں انٹرسٹڈ ہی نہیں، سرکاری ملازمت میں رہا کبھی اس میں نہیں.